اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 9 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں اور آیت کی تلاوت بھی میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے، اور اس آیت کے انالیسس کے لیے میں رول نمبر 13 کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں، اور ریکویسٹ ہے کہ پراپر طریقے سے آیت نمبر 13 کا انالیسس شروع کریں۔ جی رول نمبر 13 پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا استاد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کے سامنے بولنے کی میری ہمت تو نہیں ہو رہی ہے، لیکن میں شروع کرتی ہوں۔ اپنے تجزیہ سے پہلے میں ایک حدیث پڑھنا چاہتی ہوں جو آپ نے دروس اللغت العربیہ کی لیسن 3 بک 3 میں 13 منٹس 20 سیکنڈز پہ کہی تھی، اور وہ حدیث ہے ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جہرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ اور آپ نے بتایا کہ بے شک اللہ خود رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس کے تمام فرشتے اور آسمان و زمین کے تمام مخلوقات، یہاں تک کہ چوٹی اپنی سوراخ میں، اور یہاں تک کہ مچھلی ظاہر بات ہے پانی میں، لوگوں کو خیر کی بھلائی کی تعلیم دینے والے کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا مانگتے ہیں۔ اور آپ نے کہا ہوا خیر مما یجمعون خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ نے کہا قرآن سب سے بڑا خیر ہے، اور میں سمجھتی ہوں یہ حدیث آپ پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے یا استاد۔ جزاک اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو اس کا مصداق بنائے جی، ہم سب کو توفیق دے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور ہم سب سے پہلے اس آیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں گے، اور پھر اس کو حروف، اسماء اور افعال کے مطابق اس آیت کو تقسیم کریں گے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا پہلا حصہ، اور اولئک لہم عذاب مہین دوسرا حصہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ واو حرف عاطفہ حرف ہے، اذا اسم ہے، علم فعل ہے، من حرف ہے، آیات اسم ہے اور نا اسم ہے، شیئن اسم ہے، اور اتخذا فعل ہے، ہا اسم ہے، ہزوا اسم ہے، اور اولئک اسم ہے، لام حرف ہے، ہم اسم ہے، عذاب اسم ہے، اور مہین اسم ہے، اور واو حرف عاطفہ ہے، اور اذا اسم شرطیہ ظرفیہ غیر جازمہ، یعنی کہ جو فعل کو جزم نہیں دیتا۔ اور آپ نے سورۃ النصر پڑھاتے وقت اذا کو اچھی طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا تھا۔ اذا جب شرط کے لیے استعمال ہوگا تو اس کے بعد 2 جملے ہوں گے، ایک جملہ شرط کہلائے گا اور دوسرا جملہ جواب شرط یا جزا ہوگا۔ اور یہاں پر اذا ظرفیہ شرطیہ غیر جازمہ اور عالمہ باب سمیہ سے عالمہ یعلم، اور آگے کوئی اسم حالت رفع میں نہیں نظر آ رہا ہے تو ہم اس کا فاعل اسی میں جانیں گے۔ تو فاعل فعل ماضی معروف اور فاعل مستتر ہے، ہوا کی ضمیر اس کا فاعل ہے، اور من حرف جر ہے، آیات جو ہے آیتن کی جمع، آیاتن جمع مؤنث سالم مضاف ہے، نہ اس پر الف لام داخل ہے، اور اس کی تنوین بھی ہلکی ہے، اور نہ جو ہے ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ ہے، اور مضاف مضاف الیہ ہو کر مجرور حرف جر من کے لیے ہے، اور شیئن حالت نصب میں مفعول بھی ہے، اور فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مضاف الیہ
इदा ज़र्फ के लिए, ज़र्फ और मुदाफ इलैह मिलकर शर्त है, शर्त कहलाएगा। और जुमला शर्तिया दो जुमलों का मुरक्कब होता है, शर्त और जवाब शर्त। हुरूफ शर्त दो हैं, लव और इन। अस्माए शर्त मन, मा और इदा हैं। अब आगे उसका जवाब शर्त आ रहा है। जब मैंने पढ़ा तो शैअन इत्तखज़हा हुज़ुवा लिखा हुआ है। शैअन की जो तनवीन है, तो ये जो इत्तखज़ा है बाबे इफ्तिआल से, इसका हमजा हमजतुल वस्ल है और ता पर आपको शद नजर आ रही है। इस शैअन की जो तनवीन है उसको आगे मिलाकर पढ़ने के लिए उसकी तनवीन को अलग से निकाल लिया, नून साकिन की आवाज को अलग से निकाल लिया और उसको जेर देकर, नून कुतनी जिसको कहा जाता है, नून को जेर देकर आगे मिलाकर पढ़ा जा रहा है, जिससे ये आ रहा है शैअन इत्तखज़हा हुज़ुवा। और इत्तखज़ा जो है इसका मादा है हमजा खा दाल और ये गैर सही फेल में से है और मामूजुल फा है। जब ये मादा हम बाबे इफ्तिआल में डालेंगे तो नॉर्मल इसका मादा बनेगा इत्तखज़ा यत्तखिज़ु। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब दो हमजे इकट्ठे आ जाए, पहला हरकत वाला और दूसरा साकिन, तो नॉर्मल कायदा ये है कि पहले वाले हमजे के हरकत के मुआफिक दूसरे हमजे को तब्दील कर दिया जाता है। लेकिन अखदा जब बाबे इफ्तिआल में आता है तो खिलाफ कायदा इस्तेमाल होता है, दूसरे हमजे को ता में तब्दील कर दिया जाता है, जिससे बनता है इत्तखज़ा यत्तखिज़ु और दोनों ता को मर्ज करके लिखा जाता है। अखदा जब सुलाती मुजर्रद से इस्तेमाल होता है तो एक मफूल डिमांड करता है, लेकिन जब मजीदुन फीह में इस्तेमाल होगा तो दो मफूल डिमांड करता है। तो इत्तखज़ा फेल मादी मारूफ और आगे कोई भी इस्म हालत रफा में नहीं नजर आ रहा है तो हम इसका फाइल इसी में कंसिडर करेंगे। फाइल मुस्ततिर, इत्तखज़ा फेल मादी मारूफ फाइल मुस्ततिर। हा की ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है और ये मफूलुन बिही अव्वल है। और हुज़ुवा, हा जा और हमजा इसका रूट वर्ड है। मैं हुज़ुवा पर इसलिए रुका रही हूँ कि जब आप एक ऐसे लफ्ज पर रुकते हैं जिस पर दो जबर या फतहते ना आए तो उसको अलिफ मादा में तब बदल दिया जाता है, जिसको अलमद्दुल इवद कहा जाता है। दो फतहतैन के इवज में आप अलिफ मादा की सूरत में इसको पढ़ेंगे, यानी कि हुज़ुवा, और ये आपका है मफूलुन बिही सानी और मंसूब बिल फतहा है। फेल अपने फाइल मफूल अव्वल और मफूल सानी से मिलकर जुमला फेलिया होकर जवाब शर्त या जजा, और ये मातूफ कहलाएगा क्योंकि हमने इस वाव को आतिफा करार दिया है। अगर हम इस वाव को इस्तिनाफ बना लेंगे तो ये पूरा जुमला होगा मुस्तानिफा। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा। वाव यानी कि और, इदा जब, अलिमा यालमु वो जान ले, जब वो जान ले। इदा जब फेल माजी के साथ इस्तेमाल होगा तो इसके माने मुस्तकबिल में होंगे, यानी कि जब वो जान ले मिन आयातिना शैअन, हमारी आयात में से कुछ भी, तो वो क्या करता है इत्तखज़हा, तो उसने उसको बना लिया। क्या बना लिया? हुज़ुवा, यानी कि उसको मजाक बना लिया। जैसे मसलन ये दो मफूल डिमांड कर रहा है, इत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने बना लिया, किसको बना लिया? इब्राहिम को। क्या बना लिया? खलीलन, दोस्त बना लिया। तो इसी तरीके से दो मफूल आ रहे हैं इसके, उसने बना लिया, उसको मजाक, किसको? ये हा की जमीर जा रही है आयात की तरफ, यानी उसने आयात को, ये ना जो आयाती ना के अंदर जो ना की जमीर है वो अल्लाह ताला की तरफ मंसूब हो रही है, और इत्तखज़ा हा जो है वो जमीर लौट रही है आयात की तरफ, यानी कि उन आयात को उसने मजाक बना लिया। जी जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी अब मैं जरा थोड़ी सी इसमें मजीद दूसरे एंगल से कुछ बातें जो है वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इज़ा के हवाले से जैसे कि आपके सामने तफसील आ चुकी है, इसको हम एक दूसरे एंगल से इस तरह ले सकते हैं। इज़ा के हवाले से हमें तीन बातें अच्छी तरह याद रखनी है। नंबर एक कि वो इज़ा जो है वो ज़र्फिया शर्तिया होता है। शर्तिया कहने का मतलब यह है कि अब जुमला शर्तिया बनेगा। और दूसरी बात यह कि वो इज़ा जो है अपने बाद में आने वाले फेल के लिए मफूल फीह मुकद्दम बनेगा। तो ये चंद बातें जो हैं हमने अच्छी तरह याद रखनी है
اس اذا کے بارے میں جس اذا کے بعد دو جملے آئیں. تو یہاں پر ہمیں اذا کے بعد دو جملے نظر آ رہے ہیں. ایک ہے علم من آیاتنا شیئا اور دوسرا جملہ ہے اتخذها ہزوا. تو یہ اذا جو ہے اس کے بارے میں پہلی بات یہ کہ یہ ظرفیہ ہے صحیح, اور مفعول فی مقدم بن رہا ہے. علمہ فعل ہے بلکہ فعل با فاعل ہے. ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے. من آیاتنا جار مجرور ہے. اور اگر دیکھا جائے تو شیئن آگے نکرہ آ رہا ہے. شیئن علمہ فعل کے لیے مفعول بھی ہے, اور نکرہ کے بعد اگر من آیاتنا ہوتا تو حال ہوتا تو وہ صفت ہوتا شیئن کے لیے, لیکن اس کو شیئن پر مقدم کر دیا تو اب من آیاتنا صفت نہیں بنا شیئن کے لیے بلکہ حال بن گیا. تو علمہ فعل با فاعل ہے, شیئن ذوالحال ہے, من آیاتنا جار مجرور حال ہے. ذوالحال اپنے حال سے مل کے مفعول بھی بن گیا علمہ فعل کے لیے. علمہ فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے مفعول فی سے مل کر شرط, جس کا جواب الشرط جو ہے وہ اتخذها ہزوا آ رہا ہے, جس کا انالیسس تفصیل سے آپ کے سامنے ہو گیا. تو بس یہ میں چاہ رہا تھا کہ ڈیٹیل تھوڑی سی آپ کی یاد دہانی کے لیے رکھ دوں. ترجمہ آ گیا اتنے حصے کا. اب آ جائیں جی آپ دوسرے حصے کی طرف جو کہ اولئک لہم عذاب مہین کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں جی. اولئک اسم اشارہ للبعید مبتدا, آگے لہم جار و مجرور, لام حرف جر اور ہم ضمیر مجرور متصل, اور اس کے بعد آ رہا ہے عذاب, تو ہم اس کو پھر مبتدا کنسیڈر کریں گے اور اس کو جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم مانیں گے, اور عذابن کو مبتدا مانیں گے. عذابن کے بعد اس کی صفت آ رہی ہے مہین, تو ہم اس کو عذابن کو بھی مبتدا مان سکتے ہیں یا پھر موصوف اور صفت دونوں کو ملا کر مبتدا مؤخر بنا سکتے ہیں, یا پھر یہ جو مہین ہے اس کا روٹ ورڈ ہے ہا واو اور نون, باب افعال سے اہانا یہینو ایہانن, اور اس کا اسم الفاعل مہین, اور عذاب مہین ہم یہاں پر اس تنوین کو میم میں ملا کر پڑھیں گے جو یہاں پر ادغام کا قاعدہ بن رہا ہے, اور یہ من المرتبۃ الاولی سب سے اول درجے کا یہاں پر ادغام ہوگا, اور اس کو ہم اولئک کو مبتدا قرار دیں گے, اور یہ پورا لہم عذاب مہین جو ہے وہ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر خبر بنا اولئک مبتدا کے لیے. اب مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ مستعنفہ بنا. جی ماشاء اللہ. تو آپ نے بتایا ہے کہ تقدیم ما حقہ تاخیر یفید الحصر والکسر والتخصیص, اس چیز کو آگے کر دینا جس کا حق پیچھے آنے کا تھا وہ حصر کا فائدہ دیتا ہے, اور یہ تینوں جو بھی ہے حصر والکسر والتخصیص تینوں ایک ہی ہے, ایسا آپ نے بتایا تھا. جی جی. اور یہ ہے اولئک لہم عذاب مہین, یعنی کہ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے, یا پھر ان کے لیے ایک ایسا عذاب ہے جو رسوا کن ہے. جی ماشاء اللہ. کیونکہ یہاں پر عذاب النکرہ استعمال کر ہے, جی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا عذاب جو رسوا کن ہے. سر جی ماشاء اللہ, جی بالکل صحیح ہو گیا. اولئک مبتدا قرار دیا گیا ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ ایک جملہ اسمیہ آ رہی ہے جو کہ لہم عذاب مہین کی صورت میں ہے, اور اس جملہ اسمیہ کا انالیسس کریں تو لہم جار مجرور خبر مقدم ہے جس کا مبتدا مؤخر عذاب مہین جو ہے وہ موصوف صفت کا مجموعہ ہے. مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن گیا اولئک مبتدا کے لیے, اور اولئک مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا, اور ترجمہ آپ کے سامنے اس آیت کا آ چکا ہے. اور میں اب آپ کے سامنے اتھینٹک ترجمہ رکھ دیتا ہوں اس آیت کا جو کہ آیت نمبر 9 ہے. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا, اور جب وہ ہماری آیات میں سے کوئی چیز معلوم کر لیتا ہے اتخذها ہزوا, تو اسے مذاق بنا لیتا ہے. اولئک لہم عذاب مہین, یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. الحمدللہ آیت نمبر 9 ہماری مکمل ہو گئی ہے. کوئی کویسچن اگر آیت نمبر 9 کے حوالے سے ہے تو اپنا ہاتھ کھڑا کریں. رول نمبر 15 ہاتھ کھڑا کریے جی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا صرف ایک چھوٹا سا ایک کویسچن ہے کہ یہاں پہ جو عذابن ہے وہ نکرہ یوز ہوا ہے,
اور لہم جار مجرور اس سے مقدم کیا گیا ہے. تو یہ تو تخصیص کا قاعدہ ہو گیا کیونکہ ہم مبتدا کو جو تھا نکرہ مبتدا لانا چاہ رہے تھے. اس میں حسر کا تو نہیں مفہوم ہوگا. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح آپ نے کہا, بالکل صحیح ہے. وہ انہوں نے ایکسپلین کرتے ہوئے ایک پوائنٹ بس مینشن کیا تھا. اب میں چونکہ اس وقت سمجھ نہیں سکا کہ وہ یہاں پر اس پوائنٹ کو مینشن کر رہی ہیں یا ویسے ایک پوائنٹ مینشن کر رہی ہیں, تو یہاں پر حسر نہیں ہے, یہاں پر صرف مبتدا جی تخصیص ہے کہ مبتدا نکرہ جب ہو تو خبر کو مقدم کر دیا جاتا ہے جار مجرور. ٹھیک ہو گیا جی. رول نمبر 8 کچھ کہنا چاہ رہی ہیں جی. جی استاد, اگر ہم اس کو من آیاتنا کو حال بنا لیں تو جملہ ایسے علم شیئا من آیاتنا, تب ہم اس کو حال بنا سکتے. آپ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ ذوالحال معرفہ ہوتا ہے نا عام طور پہ, تو شیئن کو ہم ذوالحال بنا رہے ہیں تو یہ نکرہ ہے, صحیح ہے نا. جب ذوالحال کو نکرہ لانا ہو تو حال کو مقدم کر دیا جاتے ہیں اس میں. جی جی استاد, صحیح ہے. اصلاً یہ شیئن من آیاتنا موصوف اور صفت تھا, لیکن ہم اسے حال بنا کر لانا چاہ رہے تھے تو ہم نے کیا کیا, جار مجرور کو اس نکرہ پر مقدم کر دیا. تو اب من آیاتنا کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صفت مقدم ہو گئی ہے, ایسا نہیں کہیں گے. اب ہم اس کو کہیں گے یہ حال بن گیا ہے شیئن کے لیے. جی سر, ٹھیک ہو گیا جی. ایک اور ہاتھ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے جی, میں انہیں مائک انمیوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں جی. سر میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی کسی سسٹر نے بتایا کہ لہم عذاب مہین, یعنی کہ جب خبر جو ہے مقدم آتی ہے اور مبتدا اس کا مؤخر ہو جاتا ہے تو جملے میں سر ایمفسائز تو پیدا ہو جاتا ہے نا اس کے اندر. نہیں, وہ اس میں دیکھیں اصول یہ ہے کہ اس وقت مبتدا کا معرفہ ہونا ضروری ہوتا ہے نا. مبتدا معرفہ ہوتا ہے نا, خبر نکرہ ہوتی ہے. جی سر, صحیح ہے. الحمدللہ, اس ایگزامپل کو سامنے رکھیں. الحمد مبتدا ہے, للہ خبر ہے. جی, مبتدا معرفہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ اس جملے میں حصر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے, مبتدا کو مؤخر کر دیں گے, جی, خبر کو مقدم کر دیں گے, تو یہ جملہ بن جائے گا للہ الحمد. جی, اب حصر پیدا ہوا ہے, اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں. صحیح. لیکن یہ سچویشن جو ہے, یہ سچویشن وہ والی سچویشن ہے جس میں مبتدا نکرہ لانا مقصود ہے. نکرہ لانا مقصود ہے مبتدا کو. اس صورت میں ہم مبتدا کو مؤخر کر دیتے ہیں اور خبر کو مقدم کر دیتے ہیں. اس سے مبتدا اس کا مطلب ہے کہ اس سے نکرہ میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر. ہاں, اس سے حصر پیدا نہیں ہوتا. اچھا سر, یعنی اس میں تاکید کا بھی مفہوم نہیں ہے, حصر کا بھی مفہوم نہیں ہے. جی, تو اس کو صرف مبتدا نکرہ لانا مقصود تھا, اس لیے جی جی اس لیے اس کو یہ اسلوب اختیار کیا گیا کہ خبر کو مقدم کر دیا گیا اور مبتدا کو مؤخر. کیونکہ سر مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمیشہ ہم نے یہی پڑھا کہ جب شبہ جملہ بن کر خبر مقدم آتی ہے تو مبتدا مؤخر ہو جاتا ہے اور پھر جملے میں جو ہے تاکید کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. تو سر یہاں پہ یہ پوائنٹ جو تھا میرے لیے تو بہت اہم تھا کہ یہ کلیئر یہاں پہ ہوا مجھے. جی الحمدللہ کلیئر ہو گیا نا, بس ٹھیک ہے. جی سر. جی اور کوئی کویسچن کسی کا؟ چلے الحمدللہ جی, آیت نمبر 9 ہماری سورۃ الجاثیہ کی مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں سورۃ الجاثیہ کی اگلی آیت جو کہ آیت نمبر 10 ہوگی اس کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.